بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیوزی لینڈ پولیس میں زیادہ سے زیادہ مسلم خواتین کی شمولیت کے لیے حجاب کو پولیس یونیفارم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ پولیس میں نئی بھرتی ہونے والی کانسٹیبل زینا علی ملکی تاریخ کی پہلی باحجاب خاتون پولیس اہلکار ہیں۔ نیوزی لینڈ پولیس کے مطابق حجاب کو یونیفارم میں باضابطہ طور پر شامل کیے جانے کا فیصلہ پولیس سٹاف کی جانب سے موصول ہونے والی درخواست پر کیا گیا۔ زینا علی کا کہنا تھا کہ کرائسٹ چرچ کے واقعے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ زیادہ سے زیادہ مسلم خواتین کو محکمہ پولیس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ زینا کے مطابق انہیں حجاب کو یونیفارم میں باضابطہ طور پر شامل دیکھ کر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ دیگر مسلم خواتین بھی اس سے متاثر ہو کر پولیس کا حصہ بننے میں فخر محسوس کریں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ نیوزی لینڈ سے پہلے میٹروپولیٹن لندن اور اسکاٹ لینڈ پولیس بھی مسلم خواتین کو یونیفارم میں حجاب کا آپشن مہیا کر چکی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بیان میں ایل او سی پر حالیہ کشیدگی سے متعلق سوال پر کہا ہے کہ مقبوضہ وادی پر ہمارا موقف واضح ہے۔ مقبوضہ وادی پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخی مسئلہ ہے۔ مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے پرامن تعلقات خطے کی ترقی، امن سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختلافات مذاکرات سے حل کریں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کرنے اور بران رحمت کے حصول کے لیے جمعرات 4 ربیع الثانی کو ملک بھر میں نماز استسقاء کی ادائیگی کی تاکید کی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے تاکید کی گئی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ کیا جائے اور اللہ سے بران رحمت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ توبہ، استغفار، ذکر، اذکار، صدقات اور خیرات، نوافل کا اہتمام، رجوع اللہ اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے تاکہ اللہ کی رحمت کے نزول کے دروازے کھل سکیں۔ سعودی عرب کی سپریم جوڈیشل کونسل نے شیشہ پینے اور داڑھی کو ختم کرنا ممنوع قرار دینے والے 2 ججوں کو معطل کر دیا ہے۔ دونوں ججوں سے تحقیقات جاری ہیں اور ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے گی۔ معطل کیے گئے ججز نے اپنے فیصلے میں اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام میں مردوں کے لیے داڑھی مونڈنا یا شیو کرنا ممنوع ہے اور اسی طرح تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC میں نئے مستقل ممبران کو شامل کرنے کے بارے میں اپنی مخالفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت 15 رکنی ادارے میں کسی نشست کے لیے اہل نہیں ہے۔ سلامتی کونسل کو زیادہ جمہوری، ذمہ دار اور شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت زیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بھارت نے مقبوضہ وادی میں لوگوں کی جائز جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے 9 لاکھ سے زیادہ اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ وادی میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے اور ریاست کو ہندو اکثریتی ریاست بنانے کے لیے مقبوضہ وادی کے باہر سے لوگوں کو لا کر وہاں بسایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف مسلسل جارحیت کر رہا ہے اور لائن آف کنٹرول پر ہماری طرف معصوم شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت جیسا ملک سلامتی کونسل کا مستقل یا عارضی رکن بننے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں رکھتا۔ کراچی کنگز نے فائنل میں لاہور قلندرز کو بآسانی 5 وکٹوں سے شکست دے کر پاکستان سپر لیگ PSL 2020 کی چیمپئن ٹیم بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ لاہور قلندر نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں پر 134 رنز بنائے۔ ایک آسان ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز 5 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنا کر 5 وکٹوں سے کامیاب ہوئی اور پہلی مرتبہ چیمپئنز بننے کا اعزاز حاصل کیا۔
جرمن سائنسدان نے کورونا کی ویکسین سے متعلق دنیا کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے موسم سرما میں کورونا مریضوں کو ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی۔ ویکسین بنانے والے ترک نژاد جرمن سائنسدان کا کہنا ہے کہ زندگی اگلے برس تک معمول پر آ جائے گی۔ اس ویکسین کے بارے میں دوستوں ماہرین یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ گرم ممالک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو سٹور کرنے کے لیے -70 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہوگا، اور گرم ممالک میں نہ تو ایسے فریزر ہیں، اور اگر ایسے فریزر موجود بھی ہوں تب بھی درجہ حرارت کو برقرار رکھنا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر غصہ کرتے ہوئے صوبائی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو KP کی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ 14 ماہ گزر گئے ہیں، بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے؟ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے؟ صوبائی حکومت کے وکلاء کیوں ڈرتے ہیں اور حکومت کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے پیسے سے حکومت کرتے ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ملک میں ہر طرف VIP کلچر کے تحت روٹ لگے ہوتے ہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ ہر طرف مشین گنیں لگی نظر آ رہی ہیں۔ کیا صوبے میں لوگوں کے حقوق نہیں ہیں؟ بلدیاتی انتخابات نہ کرا کر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہر طرف لوگ شاہانہ طرز زندگی گزار رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل KP کے بہت مصروف آدمی ہیں، لوگوں کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کا عدالت میں پیش ہونا ان کی ذمہ داری ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ جو باہر بیٹھ کر ملک دشمن بیانیاں دے اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ نون لیگ نے اداروں سے ٹکرا کر اپنی سیاست کو دفن کر لیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ گلگت میں زندگی میں پہلی بار شفاف الیکشن دیکھا۔ گلگت انتخابات سے جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ PTI کی اس ماہ کے آخر میں گلگت میں 2/3 اکثریت ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت نے کہا ہے کہ جو حلقہ کھولنا چاہیں کھولیں گے۔ یہ کبھی کہتے ہیں کہ سارا کام دوسروں نے خراب کیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ دوسروں سے بات کریں گے، اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتری ہے؟ وہ بھی انہی کی ہے۔ سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے ہی بات کرنا پڑتی ہے۔ نواز شریف کے بیانے سے آرمی کو خطرہ ہے، پوری آرمی عمران کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی نواز شریف کے بیانے کی نفی ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں مافیا بھی بدنام ہو چکا ہے، ہر کیس کے پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ سیاست اپنا راستہ خود بناتی ہے، بند گلی میں داخل ہونا عقل مندی نہیں۔ آپ آئندہ سال بھی رو رہے ہوں گے کہ PTI نے حکومت بنا لی، اپوزیشن شوق سے جلسے کریں، PDM لوگوں کو کورونا سے نہیں بچانا چاہتی۔ 30 دسمبر تک کورونا مزید پھیلا تو حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا کہ شبر زیدی پر جھوٹ پر مبنی الزام لگایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الزام سے پہلے تحقیق کریں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے جلدی میں اہلکاروں کو نکالنے کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہمیں ایک مشکل فیصلہ درپیش ہے۔ ہم گزشتہ 20 سال سے افغانستان میں ہیں اور اب نیٹو کا اہم اتحادی مزید یہاں نہیں رہنا چاہتا، لیکن دوسری جانب باہمی رابطے کے بغیر جلد بازی میں یہاں سے اہلکاروں کے انخلاء کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ابھی بھی بین الاقوامی تنظیمیں ہمارے ممالک کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر سکتی ہیں۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے دسمبر تک افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کا اعلان کر چکے ہیں، اور انتخابات میں ناکامی کے بعد بھی وہ اپنے اس ایجنڈے پر قائم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس سال طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے افغانستان سے اہلکاروں کو واپس بلانے کے بندوبست کا آغاز کر دیا تھا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ افغانستان آئے تھے اور درست وقت آنے پر ہمیں ساتھ ہی یہاں سے نکلنا چاہیے۔ بھارتی گلوکار سونو نگم نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھارت جیسے ملک میں گلوکار بنے۔
سونو نگم نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا اگر گلوکار بننا چاہے تو میری خواہش ہے کہ کم از کم وہ بھارت جیسے ملک میں گلوکار نہ بنے۔ ویسے بھی وہ اب بھارت میں نہیں رہتا بلکہ دبئی میں رہتا ہے اور میں خود بھی یہاں منتقل ہو چکا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لازوال صلاحیتوں سے بھرپور بچہ ہے، اس لیے میں اسے بتانا نہیں چاہتا کہ اسے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے لیے کیا چنتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سونو نگم کی بھارتی میوزک انڈسٹری سے ناراضگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک ہی سفید زرافہ بچا ہے اور اس کی حفاظت کی غرض سے اس پر GPS ٹیگ لگا دیا گیا ہے۔ کینیا میں اس سے قبل اس کی مادہ اور بچے کو اس سال مارچ میں مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ دنیا میں واحد سفید زرافہ بچا ہے۔ اس کے سینگ نما ابھار پر لگا GPS ٹیگ ہر گھنٹے بعد اس کی پوزیشن واضح کرتا ہے، جس سے افسران کو اس کی موجودگی کے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ زرافہ اس وقت مشرقی کینیا میں گریسا میں موجود ہے، جس کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ صرف کچھ برسوں میں زرافوں کی آبادی میں 40% تک کمی آ چکی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔